پاک اساں سارے ایسے اعلیٰ لوگوں نے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں ساتھ بھی آئے اللہ پاک اساں سارے کو برکت عطا فرمائے اور جڑے اجے تک گھراں دے اندر اللہ عام کی توفیق عطا فرمائے. اپنی گفتگو کا آغاز کرنا وا. ایک دفعہ اللہ کے ایک نیک بندے اور نال انہاں دے ساتھی منن والا کسی موقع تے جا رسن رستے دے اندر جڑے اللہ دے نیک بندے سن رک گئے. ساتھیاں کچھ آس کی حضور نہ کہ اے جگہ ساری منزل ہے جتھے اسی جانا سی اور نہ ہی اتنے کوئی سانو جاننے والا بندہ ہے جہد کو اسی لو جائیے. عرض ہے کہ سانو حکمت دسو اتنے اسی کیوں کھلوتے ہیں. اللہ دے نیک بندے چپ رہے مسکرائے فرمایا پانی دے میں وضو کر رہا ہے. ساتھی پانی دیتا اللہ دے نیک بندے نے وضو کیتا. وضو فرما دیے کہ اللہ دے نیک بندے نہ مسکرائے تو مسکرائے کافی مسکرائے. ساتھی پوچھا حضور وضو کرنا بھی ٹھیک ہو گیا لیکن مسکرانا اور وضو کرنا سی تو اس طرح سے کرنا. اللہ دے نیک بندے نے بڑی سونی گل کی. کہنے لگے میں تمہیں دسنا معاملہ کی بے شک اے جگہ ہو گئی ہے جانن والا سانو کوئی نہیں ساڈی یا منزل بھی کوئی نہیں جتھے اسی پہنچنا سی. میں اتنے ہی رکیا اتنے وضو کیتا وضو کر کے اتنے ہی میں مسکرایا اور میں مسکرایا بھی عادت نہیں بلکہ قصدن جان بوجھ کے مسکرایا. اس کی کیوں مسکرائے ہو؟ بڑا سونا جملہ بولے فرمانے نے کسی بھی ادا کو ادا کیتا ہے محبت نال کسی بھی ادا کو ادا کیتا ہے. اس کی سونا کدی ادا کو ادا پہ کرتے ہو؟ فرمایا اپنے مرشد ہی ادا کو ادا پہ کرتے ہم تو آپ دس دیں اور مرشد کون سن اور اللہ دے نیک بندے کون سن. وہ اللہ دے نیک بندے کا نام ہے خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور انہوں نے مرشد سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایک دفعہ کی ہویا سی حضور نے نال اسی صحابہ ایسی جگہ تو گزرنے پہ سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے جگہ تے رکے. حضور نے بھی اتنے وضو فرمایا اور حضور بھی اتنے وضو فرما کے مسکرائے سن. میں کہ حضور دی اس اذان کو ادا کیا کرنا. اتنی محبت کے بندے کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہوئے. اتنی محبت ایک عام کی گل ہے. میرے مرشد میرے محبوب اتنے جتھے سن حضور مسکرائے سن تو میں بھی کیا میں بھی اتنے جاتا میں مسکرانا ہے. کتنا خوبصورت انداز جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اج اسی آپ کی سیرت کا مطالعہ جڑا میں کیتا ہے وہ تمہیں سنانا ہے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے بلند پایا صحابی نے آپ کی شانہ اتنی جانے مولوی بیان کر کر کے تھک سکتے ہیں لکھن والا لکھ لکھ کے تھک سکتا ہے سنن والے سن سن کے تھک سکتے ہیں لیکن آپ کی شانہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتا. اللہ نے مقام اتنا عطا فرمایا. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایمان لیاندہ واقعہ بڑا سنا. آپ سابقون الاولون کے وچوں نے سابقین اولین کے وچوں مطلب کہ آپ ہونا چاہتے لوگوں کے وچوں نے کہ جنہاں سب نہ پہلے اسلام کو بولی تھا سب نہ پہلے ان کا اسلام کو جڑائی دے سکتا. چوتھے پنجویں نمبر پہ جناب عثمان غنی ایمان لے رہے. ایمان کا واقعہ بڑا سنا. ایک دن انہاں دے کول انہاں نے کٹھی جانا ہے. آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پوچھنا جنہاں کیا دسیاں اسلام کا حسن بیان کیتا اور کیا عثمان اتنا امیر آدمی ہے اتنی دنوں عقل و فہم ہے دور دراز کے علاقے سے جانا ہے روزانہ 100 قسم کے بندیاں نہ ملنا ہے تو آپ بھی دس جنہاں اسی اپنے ہاتھاں نہ بنانے ہیں کیا وہ ساڈے رب ہو سکتے؟ رب ساڈا ایک ہی اور وہ جس کا پتہ محمد دستا ہے. جناب عثمان غنی نے اپنی اس عزیزہ کی گل سنی تو آپ کے دل کے اندر اسلام کی حقانیت جڑی ہے نا وہ روشن ہوئی. آپ کے دل کے اندر
اندر اسلام دا نور داخل ہویا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دل کے اندر اس گل کو لے کے اسلام نے پٹھی کہتی مسلمان ہو جا, آپ نے اس گل کو دل کے اندر رکھیا اور آپ اپنے گل کو نکل گئے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین عاشقان سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے یار, آپ حضرت عثمان غنی کے دوست سن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی کی وہ گل دل کے اندر جڑا اشکال سی, دل کے اندر جڑی ہوئی تڑپ پیدا ہوئی سی, اپنے یار نو ابو بکر نو دسی. ابو بکر میری پھوپھی اینج گل کرتی. جناب ابو بکر صدیق کے پہلے اسلام کی دعوت دینے والے سن, آپ تو مسلمان ہو چکے سن. آپ فرمان لگے عثمان تو آپ بھی سیاح بندہ ہے, تو آپ ہی دس یہ گل تیری پھوپھی نے کی وہ گل سچی ہے کہ نہیں. انہاں بتاں آپ ہی بنائی ہے تے آپ ہی انہاں اگے جھک جائیدا ہے. اور رب بھی کی کہ جنوں آپ ہی بنانا پے جائے. رب تے وہ ہوئے کہ انہوں کسی نے نہ بنایا ہوئے پر انہیں سارے نہیں بنایا ہوئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل کے اندر ایک گل بہ گئی. دل کے اندر کہنے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول جانا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے. قدرت کی کتنی پیاری کھیل. آئیے حضرت عثمان غنی نے دل کے اندر ارادہ کیتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے گزر رہے سن, حضور گزر رہے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا حضور گزرتے ہیں, گزرنے تو بڑا سونا جملہ فرمایا. فرمایا عثمان اللہ تینوں جنت کے پاسے بلاندا ہے تے تو آندا کیوں نہیں. جناب عثمان غنی نے دل کے اندر ایک گل ایسی بیٹھی کہنے نے اشہد انک رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دینا اللہ ایک ہی ہے, انہوں دے سچے رسول تساں ہی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس طرح اسلام کی سونے مذہب کے اندر داخل ہوئے, اور جنہوں داخل ہوئے تو بڑے پکے داخل ہوئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کی بڑی مدد کی تھی, اور اتنی مدد فرمائی کہ تسی مشہور واقعہ ایک سنتے ہو کہ جناب عثمان غنی نے اونٹ خرید کے دیتے سن, جنگ کا موقع سی. میں کہوں آج اس واقعے کا اگلا حصہ بھی سنانا. جنگ ایسی سی کہ مسلمانوں کے کول, چونکہ مسلمان ابتدا تو غریب سن اور کافر بڑے امیر سن, عیاش پرست, مسلمانوں کے کول اخراجات کوئی نہیں. جنگ کے اندر حالت ایسی ہے کہ مسلمان بھوکے نے اور کافر عیاشیاں کر رہے ہیں. مسلمانوں کے حال کی طرف دیکھ کے کافر مذاق اڑا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر غزوے کے اندر تشریف فرما ہے. مسلمانوں کا حال دیکھیا, حضور نے فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے جہاں اپنے بھائیوں کا خیال کرے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اتنی محبت فرماتے سن, آپ کی ایک کوشش ہوتی سی بلکہ آپ کر کے چھاڑتے سن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو جی گل نکلے نا وہ گل پوری ہونی چاہیے. میرا یار کوئی گل کہے تو وہ رہ جائے انج نہیں ہونا چاہیے, میرے یار کی ہر گل پوری ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہوئے جہاں مسلمانوں کا خیال کرے. توجہ فرما میری طرف, مسلمانوں کا خیال کرے بندہ کوئی ایسا ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 اونٹ خریدے. 7 اونٹ صرف اونٹ نہیں خریدے بلکہ نال جنگ کا ساز و سامان بھی خریدیا. 7 اونٹ بما ساز و سامان حضور دی بارگاہ کے اندر اس حالت کے اندر پیش کیتا جب مسلمانوں کا حال بڑا گیا. کافر پہلے مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے اس پیارے دا معاملہ دیکھیا اور مسلمانوں کے لنگر دا کھانے پینے کا انتظام دیکھیا تو کافر بالکل دب گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اتنے اونٹ آئے ہیں یہ ساز و سامان آیا ہے اللہ کے کس بندے نے بھیجا ہے. توجہ فرمانا, بڑا سونا جملہ. فرمایا اللہ کے کس بندے نے بھیجا ہے. صحابہ اس کی کہ حضور عثمان نے تواڈے واسطے تحفہ پیش کیتا ہے.
کریم آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوئے صحابی فرماتے ہیں اسی اس دن ویکھیا حضور پہلے بھی دعاواں دے سن صحابیاں نو، لیکن اس دن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے حضور ساری رات جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے دعا کی یا الہ العالمین میرا عثمان اس سے میں راضی ہوں، اے میرے اللہ میرے عثمان سے تو بھی راضی ہو جا۔ میں کہنا ہوں کہ آج ساڈے پیرو مرشد ساڈی رضا واسطے اللہ کی رضا سانو لے کے دیون اور اسی سمجھ رہے ہیں کہ پیرو مرشد نے سانو گل کہی کہ اللہ تیرے تو راضی ہے تو اللہ راضی ہے راضی بہت بڑی بات ہے۔ ساڈے استاد کہن کہ پتر اللہ تیرے تو راضی ہے اللہ راضی ہے، ساڈے والدین سانو کہہ دون کہ پترا تو میری بڑی خدمت کرنا ہے، میں جاننی ہاں میری دعا ہے اللہ تیرے تو راضی ہے، لیکن انہاں ساری گلاں دے اندر شک ہے۔ ایسے والدین نے کیا اللہ راضی پتہ نہیں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں راضی۔ صرف والدین کی خدمت اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہو سکتی، نہ اللہ نے اور چیزیں فرض کی ہیں، نماز روزہ زکات حج مسلمانوں کے نال محبت، بندہ جھوٹ بولتا رہے چوریاں کرتا رہے جوئے کھیلتا رہے اور آپ کے پاس میں والدین کی خدمت کرنا ہوا وہی جویا کے مال کے نال اللہ راضی نہیں، اس طرح اللہ راضی نہیں۔ والدین کی خدمت بھی ضروری ہے اور لو کام چھڑنا بھی ضروری ہے۔ تو میں بات عرض کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڈے والدین دعا کرن پیر مرشد دعا کرن تے او دے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اے دعا اللہ کی رضا واسطے جڑی کیتی گئی ہے قبول ہے کہ نہیں، پر جی زبان اور جی کلام کے اندر کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ نے بے عیب پیدا کیتا ہے، اللہ نے ایسی زبان نہیں عطا فرمائی جس اندر شک کیتا جائے، بلکہ جڑا شک کرے دار اسلام کو خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی پاک زبان جناب عثمان غنی واسطے کی دعا کرتی ہے یا الہ العالمین عثمان سے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہویا ادھر کہ نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہے۔ عزیزان محترم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے شمار فضیلتاں وچوں ایک بڑی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنی شہزادی کا نکاح فرمایا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ دے وصال زاجی کے بعد سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی دے نال فرمایا۔ دو شہزادیاں امام الانبیاء دیاں جناب عثمان غنی کے نکاح کے اندر نے، دو شہزادیاں امام الانبیاء دیاں عثمان غنی کے نکاح کے اندر نے۔ لقب کی ملیا ذی نورین، دو نوروں والا، اور لقب کینے کو ملیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ حدیث پاک ملازم کرو، فرمایا میرے عثمان کے نکاح میں میرے دو ٹکڑے ہیں، میرے عثمان کے نکاح میں میری دو شہزادیاں ہیں، میرا عثمان تو دو نوروں والا ہے۔ میں کہ جی جنہ دے بچے نور ہون، جنہ دے بچے نور ہون وہ آپ ہی نور کوئی نہیں، جنہ دے جسم جنہ کا خون نور ہے وہ آپ ہی نور کوئی نہیں، اگر انہوں کا خون نور ہے تو وہ آپ ہی اعلیٰ نور ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت بڑا سونی گل فرماتے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میں پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا جی تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ جناب سیدنا عثمان غنی دی نال حضور نے شہزادیاں دے نکاح دے بارے ایک بڑی پیاری روایت پڑھی، پہلے بھی پڑھی سی لیکن اے والی جڑی پڑھی نا اے پڑھ کے بڑا سکون ملیا دل، اور سیدنا عثمان غنی دی محبت پہلے ہی بڑی سی
لیکن محبت اور زیادہ ہوگی. تو صرف سماعت کرو. کریم آقا علیہ السلام فرمانے اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی مانا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا. وحی کی آئی اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں اپنی شہزادیوں کا ایک کے بعد ایک عثمان کے ساتھ نکاح کر دوں اور اگر میری 100 شہزادیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور عثمان کتنی شانہ والا ہے. اودا حیا اودی پاسداری اودی پاکی کتنی زیادہ ہے. اسی اپنی دھیاں دے واسطے اعلیٰ رشتہ لبنے ہیں. اسی کہنے ہیں جتنا اللہ پارسا با حیا لڑکا ہوئے اسی رشتہ انہوں دینا ہے. سوچو جی پارسائی کی گواہ امام الانبیاء اپنی 2 دھیاں دے نال دون اس عثمان دا کی مقام. اور حیا اتنی حیا سنو محبت دے نال. اج لوگ کی کہتے ہیں معاملہ صحابہ دے اندر درمیان صحابہ دے درمیان انتشار لوگاں کو دستے ہیں صحابہ آپس میں ایسے دو ایسے. سنو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمان ہے حضرت عثمان غنی کے بارے رضی اللہ تعالیٰ جو بھی سنو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو کہ نال نام کے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں غور کرنا ہے کہ تسی پڑھ دو گے کچھ ہی بات نہیں صلی اللہ علیہ. اور جدوں اللہ کے نبی نے کسی صحابی کا ذکر سنو تو پھر کیا کرو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. اور اگلا کہ کسی ولی کا نام سنو تو پھر رحمت اللہ تعالی علیہ. اے لفظ لازمی بولے کرو. اے بولن دے نال تانوں کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوئے گا اور محبوب بھی راضی ہوئے گا. تو میں بات کرتا ہے سو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی پاک آپ فرماتے کسی نے سوال کیا حضور عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مولا علی کے دور کے وچ نا یہودیاں نے ایک اپنا گروہ بنایا سی اسلام کو ختم کرنے واسطے. آپ کے دور میں بڑے فتنے پیدا ہوئے. وہ بظاہر کے مسلمان سن پر ٹھڈوں سن یہودی. وہ کی کرتے سن صحابہ کے درمیان تفاوت پیدا کر دشمنیاں تواڈے بارے ہیں کہندا سی پر صحابہ جڑے سن آپس دے بڑے پکے سن. ہن مولا علی کو کی سوال کرتے کہندے آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. مولا علی پاک نے بڑا سونا جواب دیتا. آج جتنے بھی علی علی کرن والے تھے عثمان نہ بغض رکھنے والے نے سارے کو سننا چاہیے. مولا علی پاک نے کیا خوبصورت گل فرمائی. کریم آقا علیہ السلام نے پیارے صحابی اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں اوے اللہ کے بندیا تو اس عثمان کی گل کرتا ہے کہ جدا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اسی دنیا کے انہوں کو نورا والا کہنے سا اللہ کے فرشتے انہوں آسمانہ بھی کو نورا والا کہتے. اور پھر اتنی محبت فرمانے سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور خلافت کے اختتام کے جو باغیاں نے آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا نا دشمنوں نے منافقاں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نے اپنے 2 شہزادے اج جنہ دے بارے اسی ذکر سن لیں گے تو سینے ٹھنڈ پہنتی جنہ کا ذکر سن کے چہرہ کھل جاتا ہے. مولا علی نے اپنے 2 شہزادے ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما 2 شہزادیاں مولا علی پاک نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین امیر المومنین کے گرد کافروں نے ان باغیوں نے حصار تنگ کر لیا ہے. امیر المومنین کی جان کو نقصان نہ پہنچائے. میں علی تمہیں کہتا ہوں امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر تم دونوں آج کے بعد بطور پہرے دار کھڑے ہو گے. میں کہا جیرا علی اپنے 2 پترانوں شہزادیاں امامانوں عثمان نے دروازے پہ پہرے دار کھلا رہے اس علی دا کی عثمان دے نال کوئی آپس انتشار ہو سکتا ہے. نہیں عثمان تے علی کی محبت بڑی سی پر وچ تو فضول پہ پانا اور تیرے فضول پانا فضول پہنا کوئی نہیں بلکہ وہ تو اعلیٰ تھے ان کی شان اعلیٰ ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا آقا کبھی چرچا تیرا. نہ آقا کا چرچا مٹے گا نہ آقا کے غلاموں کا چرچا مٹے گا. بلکہ میں تے کہنا علی والا ہوئے علی دے چاند والا ہوئے وہ دل بھی کالا نہیں ہوتا وہ دلاں دے تالے بھی نہیں ہوتے صحابہ دا بغض نہیں رکھتا
بندہ تو پھر میں کیوں نہ کہاں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. محبت ناظرہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. اور علیزادوں نے بتلایا حفاظت کر کے عثمان کی. علیزادے نے حفاظت کی کہ نا عثمان کی پہلے داخل ہو گئے. فرماتے ہیں علیزادوں نے بتلایا حفاظت کر کے عثمان کی. جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے. علی والے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل تو سفید ہوتے ہیں. اور وہ سفید دنیاوی رنگ سے نہیں ہوتے بلکہ وہ سفید نور ولایت سے ہوا کرتے ہیں. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک محبت بڑی بات سنا. حضور سے سیدنا عثمان نے دینا کتنی محبت. حضرت عثمان غنی کی فرمانے سے بڑی فرمانے اور حضور آخری بات بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا اور اس گل کا جواب اسی محبت کے نام دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تشریف فرمانے. کچھ لوگ آئے آگے عرض کیا حضور تسی جنہ نماز جنازہ پڑھا دو نہ سانو پتہ ہے وہ بندہ بخشی ہے بخشی. صحابہ نو پتہ سی کہ حضور جدے واسطے ہاتھ اٹھا دیون اللہ تعالی حضور دے ہتھاں دا حیا اتنا فرماندا ہے جتنا مرضی گناہگار ہوئے اللہ تعالی نے ہتھاں دے صدقے دی بخشش فرما دے. از کی حضور فلاں بندہ ہے او دا جنازہ پڑھا دیو. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اتنی بڑی بات ہوگی رحمت للعالمین امام الانبیاء جنہ کبھی منع نہیں کیتا جنہ رحمت کا دریا بہت بڑا ہے. حضور نے گل سمجھانی سی سمجھانا ایسی کہ رحمت بڑی زیادہ ہے پر رحمت ملے گی انہوں کہ جنہ میرے وفادارہ کا حیات کیتا ہوئے گا. کریم آقا علیہ السلام فرمایا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اس کی حضور کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ جنازہ پڑھا دو. فرمایا ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھائیں گے. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. میرے عثمان کا بغض جس کے دل میں ہوگا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. جاؤ لے جو عثمان کا حیا کرے گا ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جو عثمان کا نہیں امام الانبیاء بھی اس کا نہیں. پتہ چلیا جناب عثمان غنی کا مقام حضور کی نظراں چ اتنا ہے کہ عثمان غنی کے خلاف ہو کے حضور دے کول جاؤ گے تو حضور دتکار دیں گے اور عثمان غنی کے محب ہو کے حضور کو جاؤ گے تو حضور قبول فرما لیں. اللہ پاک محبت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.